حضور آوی نہیں. یہ بات اندازہ کرو تھوڑے نبی واسطے تو خطرہ ہی خطرہ. لیکن بھائی جان جہاں تک نبی ہجرت کی تھی ہے نا، خطرہ ہجرت تو بڑا ہے، خطرے واسطے نبی ہجرت نہیں کی تھی. یہ اگر ذہن اچ بلا ہے خطرہ ہجرت تو بڑا ہے. اتنے ویسے چاہ کے لکھا بھی اتنے مدینے جو قبیلے رہتے ہیں یہ بچہ دے کورو سی جی آنے گلا شہزاد خضراج بہت بڑے قبیلے انہیں دی آپ پہ چل دیا ہی دشمنی. یہ شہزاد جڑا انہوں دی برادری آئی ابو جہل اور وہ جلد جنگ جوڑے آئے کرے مدد منگ دیا. انہوں نے جنگ جوڑی تو رو بندے بھیجے بھائی ابو جہل کو آکو ونجو ساری مدد کرے. وہ بندے دے لے آئی تو نہ کہ مہربانی کر جنگ جوڑ گئی بندے گھیرا مدد کر. اس کا مدد کریں دے رہا لیکن ہوں تو میں منٹی مکہ نہ چھوڑ سکتا. سارے جو بندہ کھڑا تھی گیا جڑا دے تھوڑے جھوٹے نے میرا سچا ہے. وہ حضر رکاوٹ ہی مایا اگر میں ایک منٹ مکہ چھوڑے وہ سارے مکے کو اپنے پاسے کر گئی. لہذا برادری کو آکو میں نہ آ سکتا. انہیں رات گزاری سویرے جو ٹورن لگے تھے ابو جہل پوچھا بھئی کیا پروگرام ہے. انہیں آکا وینے بس کعبے تے طواف کر دیا خدا ماں دے گھر دا تو سیدھے گھر لگے ویسا. اس کا میری منو چوڑے نہ منو کیوں. اس کا بندہ راندہ ہی اٹھائی تعریف ہوتی ہوئی دشمن کرے. انہیں آکے راندہ تھے کہ سارا اپنا مذہب ہے خود اپنا مذہب ہے سارا ایڈا پرانا مذہب. ابو جہل کہ یہ رونا تو میں پہ رونا جے جب پک ہوئے ادھے ڈو گلنا سونے بتا اپنے مذہب سے نہیں کھڑ سکتا. انہوں نے آگا یار 300 میل تو آئے کھڑے ہاں تو کہ وجہ اکسا گیا سے طواف ہی نہیں کی تھی. روایت جلے آپ سے پڑھتا ہے کہ گھر کا ذمہ دار جلے سمجھے خواہ مخواہ بہنے روایت جلے کہ گھروں بہن کے کپاہ گھنڈا ہے. انہیں ڈوہے جے کنک پائش کپاہ. انہیں آکھے کیوں مجھے آواز سوارے تک نہ ہوئے. روایت جلے کہ ٹور پائے تھوڑی جے ٹورن جے حکمت دوجے کو اشارہ کیتا ہے بھئی یہ کپاہ کٹ. اس کہ کیوں. اس کا ونج وجہاں تے کو بندہ پوچھے بھئی مکہ دی نوی تا دی اسا کیا آکسا ایک بندہ ودائی کہ بندے آخر کو گال سنی ہے لے جیسا کیا آکسا سارے کنج کپاہ آئی بلکہ اور دعا مانگ دیکھا مل ونجی آدھا کے ہے پتہ نہیں اور جاگ جا بیٹھا ہے. روایت لکھا ہے یہ سامنے آئیں یا تھوڑا نبی کعبے سے طواف پہ کرتا سرکار انہیں سے سامنے آگے نا صاحب کتاب لکھے نبی ترائی جملے تبلیغی آکھے جو میں کہوں نا میں کو کہوں بھیجے کہ میں کیوں آیا. 3 جملے دے بعد انہیں لوگ آکھے مہربانی کر باقی تبلیغ پچھے کریں پہلے اپنے نام دا کلمہ پڑھا چھے. بجان کلمہ پڑھا کے نبی نے کو اپنے بوہے تے کھلائے. روایت ملتے ہیں نبی دروازے تے بلا کے نہ کو 15 دیاڑے دین دے سبق دیتے. اندازہ کرو جے کو 15 دیاڑے محمد پڑھاوے. حضرت فرمائے ہون وال ونو جنگ جدال ختم کر رہے ہو مدینے وان کے میرا اعلان کر رہے ہو میں آ گیا اپنی برادری چوان کے میں جو کچھ آکھاں یہ کچھ آکھا ہے یہ وان کے بیان کرو. فرمائن میں تو کو دعا پہ کر دا تو آگ سو تھے لوگ میرا مذہب اختیار کرے. بھائی جان جلدی کرے اتنا وقت ہی نہیں روایت لکھے پہنچ گئے تبلیغ شروع کی تھی. کچھ نہیں دے بعد 70 گھر مسلمان تھی گئے. انہیں ایک میٹنگ کی تھی بھائی بنو مہربانی کرو کو آکو مکہ چھوڑ لے بدوگا تو سارے تو مدینے لگا ہر قسم دی قربانی تیرے واسطے دیون واسطے تیار. بھائی یہ تو خطرہ پیدا تھا. یہ 70 بندائے مدینے انہیں نبی دی کی تھی منت. سرکار ڈرائیو ڈیلنگ تے رابطہ کی تھے اللہ ہارڈ لائن تے اپنے محبوب کو دستا ہے دہاڑا نہ رکھ نال وعدہ کر جو میں آوے سا. بھائی نبی اور سیاسی لیڈر تو ہائی نا جو آپ لگا بنے آتے جڑے 5-7 بندے کلمے والے رو پیچھے چھوڑ بنے. نبی پہلے جڑے 5-7 بندے انہوں کو ٹورنا شروع کیتا ہے خفیہ طور نکلو نہیں بڑا اوکھا جو تو سا بنو تے میں پیچھو آوے سا. خطرہ اس واسطے بڑھائیں دے لینے کو بندہ دا ہی پتہ آئی دے لے نبی دے بندہ کو بہتا لٹھن ہے نا باتیں نہ دارالحج بڑی خفیہ میٹنگ کی تھی کہ کوئی طریقہ کرو جو محمد مدینے نہ بن جائے مدینے بن جائے تو اسلام مدینے بن جائے اسلام بن جائے تو دنیا پھیل جائے. 45 بندہ کٹھا تھا دروازہ بند آئی گل لیک رکھی ہوئے تجویز کرو اگر ایک بندہ مارے تو ہاشمیاں دی دشمنی کون گھن سی.
اتنے میں ساری روایت نہ پڑھ سکتا، ایک کا جملہ تھا کو سمجھنا 15 تجویزیں پیش تھائیں۔ ایک بندہ بیٹھا ہی اسا کا انج کرو بھائی کہ ایسے اٹھتے چڑھاؤ جیسے کانٹتے بندہ نہ چڑھو بھائی، انج پیر بنو چا پہاڑی علاقہ اٹھ چھوڑ دیو، اٹھ بھجی کسی نہ کسی پہاڑی لال ٹکرا کے مٹ کرو ویسی اتھائی بیٹے کے جی بندہ بیٹھا ہے اسا کا پکواز بند کر میں پہاڑ چکڑی شیر کو محمد دے قدم چو میں داری بلکہ 15 بیٹ کا کوئی میٹنگ ہی نہیں پکی۔ روایت علیہ کہ ابلیس لا مراد آ گئے، اسا کہ سلام میں دینا ایک آدمی دشمنی بول لگے نو خاندان دے بندے ایک ایک ڈوڈو چوڑ گے نو راتی دا گھر چویڑو بستر تے کو قتل تے کرو ہاش بھی کہے کرے بدل لگے بھائی پوری میٹنگ تے 10 ہاتھ ہو گئے، خبردار گل باہر نہ نکلے، اگر جاگ جا بیٹھے نہ تاکہ نا گل باہر نہ نکلے کمرے چو، لیکن میدان مزاج توحید کو کون جانا ہے۔ اللہ فرمائے میں تمہارے پروگرام کو یہ جو فول بڑھا ماں جو قیامت تک دنیا یاد رکھے۔ اللہ اپنے محبوب کو ٹیلی فون کر دیتے پرسوں میں تیرا گھر بیٹھ کے تیری بستر تین حملہ کروں، میرا محبوب میں پیادہ گھر چھوڑ دے، لیکن یاد رکھے بستر کلہ نہیں چھوڑنا، بستر تے وہ سماونا ہے جڑا تائی جیسا ہوئے۔ بھائی جان اہل سنت دباد کا بہت بڑا عالم ہے، بہت بڑا عالم جائے بازار نبوہ لکھی ہے، اس اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جلے علی کو سجائے نبی کہ سرکار فرمائے جا علی آجتا ہے میرے بستر تے سمنا ہے، لیکن خالی بستر نہیں موت دا بستر ہے۔ عبدالحق محدث دہلوی لکھا ہے جلے آکے نبی موت دا بستر ہے، علی قدمہ تیاترہ کہتے ہیں موت کو جوڑ ہکا گلہ سے میں سمہ تو محفوظ راستے حاج علی میں محفوظ ہوں۔ وہ لکھ دے کائنات پہلا سجدہ شکر جڑا علی سے موقع دے دیتے تیو کو جا کر تیری یاد دا لکھ الحمد ہے جو میری جان کو محمد دا جان دا فدیہ پڑھا۔ میں جان کتاب لکھا ہے ہر بندہ جاتا ہے حالی یارہ بچ منجی گھٹے گرمیہ دا موسم آئی بیڑے دا سنٹر محمد قالین دے ستا چادر ہو پائیے جن یا قسم خدا چاہیے کافر آکے گھر کو بیٹھ گئے۔ روایت لکھا ہے جلے ادھارہ تھا ہے محمد اٹھائے علی ستا ہے نہ کہے محمد اٹھتا رٹھا ہے نہ کہے علی کو سبدہ رٹھا۔ اتنے ذرا توجہ فرماونے نبی حویلی جو باہر نکل کے نکل گئے اور ذرا علی کنے پوچھو رات تائیں کی بے گزاری ہے بھائی شہر بڑے ذرا بندے جو خالی ایک بندہ چاہ کے نا چور پورا شہر نہ سمجھی یہ تھے 45 یا 55 بندہ تلواری چاہی کھڑا اور ذرا علی کنے پوچھو رات تیری کی بے گزری ہے ہر بندے دے ذہنے تو سی علی تلوار چاہی بیٹھ رہے اسے ہر پاسے کندھا تے دید ہویا کو بندہ ٹپے تو تلوار مار وڑا لیکن کون بڑے علی جلا سویرے مولا کنے پوچھا رات کی میں گزاری ہے علی یاد امامت دے قصب علی کو 63 سال سبن علی رات لبی ہکا ہو مولا تو نماز وہ 1000 رکعت جڑی پڑھتا ہے وہ شادی علی نہ ناراض رکھے ہوئے ساری دن کام آلیا چنجا اگر کتابہ پڑھو حضرت علی دی ایسی نماز میں کتاب آج پڑھی ہیں جو سلیمان فارسی جب بندہ علی کو سجدے دے کے بھاج کے دروازے زہراتے آگے کہ رنہ ہے جو فیضا پوچھا سلیمان کی ہے سلیمان جواب ہے کہ بطول کر سو علی سجدے ٹر گیا جلے بی بی کو پتہ لگے بی بی دروازے جا کے کہا چاہتا فکر نہ کر علی دیا کہی ہو جائے گا نمازہ یا پردازہ کرو 1000 رکعت نہ مولا کو رکعت آلہ خیال ہے کہ بھائی جان نہ دشمن نہ خطرہ سویرے پوچھا گئے مولا جاگا کیوں نہیں تلوار ہاتھ سے کیوں نہیں رکھی پتہ نہیں کون جاگ جا بیٹھے علی فرمائے میں جاگا تھا جو میری جند آپڑی ہو گیا ہائے ہائے ہر کہیں کو جند خطرہ ہوتا ہے میں جند لے چھوڑی ہے لیکن بھائی جان جلے سنتا ہے نا وہ ایسا انداز ہی سنتا ہے جبرائیل کو کہ شرادی ہو وائے میکائیل کو کہ پیوادی واجی عام جند نہیں لیکن سنتا جار پتہ نہیں لوگوں کو حالت ہی سمجھ نہیں بندے پوچھ رہے پہلی کون ہے سارے پنجابی دیکھ محاورہ ہے سنتا تے موجہ برابر ہے انسان کے اندر روح ہے ایک سیلانی ہے ایک اصلی مقام نہیں چھوڑتا سیلانی ٹوڑتا ہے جلے نیندر آتی
لیکن کنیکشن ہے آپ ایڈا ہے جو اگر سیلانی لندن گیا کھلا ہے نا تے بستی کے بندے موڑے تے ہاتھ رکھا ہے وہ فوراً واپس آ گئے. یعنی بندہ ستا پہ ہوئے بندے ستا جو پہ ستا کہرا کام کرے سی. مثال میں بہت بڑی دے گیا لیکن پتہ کر جو علی کون ہے بھائی. یہ لکھ کھڑوتے نا جبرائیل تے میکائیل اللہ کو علی دا سمڑا ایڈا پسند آئے. اللہ جبرائیل کو کہہ رہے کہ دا موڑ ڈالا کے پوچھی یہ سمڑا بچے نہ ہے. جبرائیل جلے منہ ڈھالا ہے یا علی تیرے سمر دا خریدار ہے. علی پوچھے کون ہے؟ وہ بے نیاز جڑا کہیں دی کوئی پرواہ نہیں رکھتا. وہ آدھے قیمت مانگ سمر دی. علی آدھے خالق ہے میں مخلوق ہاں اس نے کہی سودا بازی ہے. وہ کوآگ جو مردی آوے دے ویچا میرا سمڑا گھنے چا توحید جواز دے جبرائیل میں اپنی توحید دی قسم علی کو آگ میں خرید کر کے دے مرضیاں میں تیرے حوالے پہ کردہ سمنا میں پہ گئی. اتھے پورے مجمع تے میرا سوال ہے بھائی جان جڑا سام کے اللہ دی مرضی خرید کر گھنے میں کو اللہ جنازہ رسول جاگ کے گیتا اسے وہ دی نماز کیسی ہو اسے یہ تو سمن ہے. وہ دا روزہ کیسا ہو سی. وہ دی جہاد کیسی ہو سی. اگر 6ویں نمبر تے آؤ جہاد دا فروعات 6واں مقام ہے. علی تلوار کو ہکا جھٹکا دیتا ہے. اللہ نبی کو کہ اعلان کرتے ریا علی ضرب سکرائن دی بدگی نال ود گئی. دین تے سارا خرچہ ہی علی دا. محرم دی آخری مجلس ہے. اللہ تھوڑا بھلا کرے. جتنے امتی بیٹھے ہو سید عمر دے ناتے اللہ ہاتھ بن کے دعا پہ کردہ انشاءاللہ پورے آئندہ محرم تک کوئی دکھ نہ دیکھیں. انسانی فطرت تھک بجنا اسا رات جا گیا صدامیاں ردیح جا گیا کل پکی تے مکانا گئی ہر جاتے ماتم داری آئے. میں کو ممبر دے قسم حسین دی لاش آلہ ہی دھوکتے پئی. مت سمجھے جو دفن تھی گئے. ہکا گالی ذہن چ رکھوڑا اللہ نہ کرے بھرا دی موت دا پتہ بھیڑ کو لگے ہاتھ دے رکھیو شائع کھول وئی دیئے تو اندازہ کر نہ ہوئی دی دیگر 11 دی رات یہ کل 11 لڑی اس ٹائم تک ٹبے تے چڑھ کھڑ دی آئی تے سر تے ہاتھ رکھیا جائے کوئی بیوارش مارے گئے. جی پہلی بجان سارے بزرگ آتے ہیں زمانے 4 وقت ہیں 4 دعا مگی کرو اللہ انہاں چو ہی کی آوے نا وہ آدھیں دعا دلو مگی کرو شالا اس وقت جکائے ماں تو بال نہ لکھنے. تھوڑا ہی تجربہ ہے. وہ فرمائندہ دھاری چڑھ پوے نا دھاری ترنگر کالا یا لال ہوئے ماں پورے بیڑے چلے دیئے میرا بال تا باہر گونے. تو سارے تجربہ ہے ماما دروازے تے باجا دیا دھاری پہیا دیئے والا ہو. وہ فرمائندہ دوجا وقت زمین اگر ہلے بھم باوے تے ماں دے دیئے جو میرا بال تا باہر گونے. تریجہ جملہ یا کھچا وہ فرمائندہ اللہ نہ کرے کہ گھر کو بھال لگ بجائے جتنا قیمتی سامان پیا جلدہ ہوئے ماں دی دید ہو دیئے میرا بال تا بھاج کو نہیں نا. چوتھو جملہ فرمائندہ اللہ نہ کرے کہ گھر تے لوٹ کو ہو بجائے نا جیدہ قیمتی سامان پیا لوٹی دو ہوئے ماں دی دید بالا تے ہو دیئے. اور میں ہاتھ بھر کے ادادار ہر دا نو کراں میں آکا ایک وقت واسطے قرآن میرے سار تے رکھ حسین دی گردن کٹی ہے زینب تے چاہے وقت کٹھے تھی گئے. ادھاری چال پئیے زمین ہی ہلن لگ گئی ہے. انہیں اعلان ہی کر لیتے جو لٹ گھن والی دیا دیا ہائے عبیدہ اللہ بھائی جانے نے جرائل بکر بن وحلا ان دی عورت آدھی جلے میں یہ اعلان سونا ہے نا ادھاری آئی میں اپنے خیمہ جو بھج پئیاں میں خود عباس دے پاہے دیا آدھیا انہیں تو رہے ہی کوئی نہیں. یہ آدھی میں سیدہ دے دارے چاہ کھڑیاں جو کمینی آئی تھا منت کرے سے. یہ آدھی جلے میں دارے چاہ کھڑیاں نا اس عورت دی زبانی. یہ آدھی میں اپنے آپ کا کہنے کہ خیمہ دی حالت تا دیکھ لیکن یہ آدھی میں مر گئی ہوں ماں میں نکھا ہویا میں نکھا ہے تو ہر بار ماں نال چپ کر کے بیٹھا
آئے میرا کوئی نہیں آدم یہ آجی فوج دے دوست آئے انہیں میں کو دارے چلے کے کٹ سکی تھی ہے میں کہ کبھی نہیں حیاء کرو میں کو لے کے کٹ پہ کر دے ادھر بطول دیا تھی بیٹھے ایک بندے بھاج کے دے شوہر کو واجلس ہے تو ساتھ لوٹ گئے نے تیری عورت دارج گئی کھڑی روایت لکھے تالیانہ گھر کے بکر بن بارہ بھج جائے اس کہ کیوں آئی کھڑی ہیں عورت آدھی میں دردی چوکیداری نہ چھوڑے سا یہ آدھی جلے میں خامد نال اونچی بولیا نا پچھو میرے دامن کو چھکی آئیے یہ یاد ہے میں لکھتا ہے حسین دی بھین ہے چادر نال کمر بدھی ہوئی ہائے ہائے میں کو آکھا ہٹوان میرے بھیرا دے قاتل جانن تے میں زینب جانا یہ آدھی میں ہاتھ مار کے آکھا بی بی یہ کرائے تے آئے ہوئے لوگ ہیں واہ بھائی واہ اللہ دنائی پردارہ کو آکے زیور دے میں مطلب سوڑا پردہ بچ بنے یہ آدھی کو ایڈے شریف ہیں اشارہ کی تاز ہر بی بی خیمہ دو بھجی میں لٹھا جیری باہر نکلے کہیں دی ہاتھ سے کپڑے ہیں کہیں دی ہاتھ سے زیور ہیں یہ آدھی گنڈھڑیاں پڑھ دیاں پہاں یہ کمینے کناتا چاہ کے اندر داخل تھی گئے بھائی جان نراز میرے ترسی میں نہ لوٹی پاڑی تھی ہے جیڑا حسین تھی گھر لے بھیڑی دے چادرہ تے پٹیاں بڑھا گیا انہاں نیزہ نال چادرہ لہاونیاں شروع کر دیتی ہیں اللہ دے قسم حمید آدھائے تے جلے نہ بھال آئی ہے نا سیدہ دے بال ہی میں نکلیں جی میں جنگل کو آگ لگے تے پکھی نکل دیں نا میں یاد رہنا آج تک حمید دی گل کئی نہیں سمجھی جنگل کو آگ لگے کئی پکھی اڑ راک ہو دیں اڑر وائیں دیں جنہیں پوری اڑ راک نہیں ہو دیں اڑ دیں تے بعد زمین تے ٹھاپ ہو دیں حمید آدھائے کئی بچے بھاج نہ سکتی ہو کو دے امام غازی رو لگ واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ اجی تو آدھے شیعہ سنی رو دے کے ہوئے قرآن کے نار روایتہ پہین سید آدھے 7 بال خیمہ دی تلافیز گھوڑا دے سمت دلے لدری کے موئے اس تو بڑا ثبوت میرے کو کوئی نہیں مسلم دے دھیے دے دینا فاطمہ ہے 11 علی رات آدھ رات لے جناب کلثوم نے جو ٹبے نار ستی پئی ہے میری سائن سمجھائے سم گئی ہے سارا نیدی ڈری ہوئی ہے لیکن روایت نے کہے جلے کلثوم چاہیے نا بس چاہیے جس دن حسین قاسم دی لاش چاہیے واہ بھائی واہ کیا بات ہے یار جی میں لکھ دفعہ کہتا لگا جو کچھ نہیں رات جی میں گزری ہے 100 گزری ہے جی میں لکھ دفعہ کہ میری سینی میں چاہیے ملک صاحب جی میں حسین قاسم دی لاش چاہیے رات بہو اوکھی رات دائی فوج اس کے آج خوشی دا شادیانہ بج دائی چپٹ پردیدار دی ایک آواز آئی غازی رول گیا اے بھائی جان کل نے اپنی لاشا دفن کی دیا میں محرم مکمل پیا کردہ آج دی مجلس یہ کل سارا دن لاشا دفن کی دیا انہیں اپنا سامان کٹھا کیتا ہے تے چپٹ پردیدار ٹبے تے چڑھ کے نا مقتل تو دے کیا دیا انہیں دوارش کوئی نہیں تو میں صدقے تھی وہاں یہ آج جڑ نہیں چڑھی جڑے ٹائم سے تو آجا بیٹھی روایت لیکن اپنی تیاری مکمل کر کے نا اٹھتے رسیاں کی دین سے اڈائی طور پائیں جڑے ٹبا نال بیٹھیاں انہیں کو آندھا دیکھ کے نا علی تھی ماں کو آکھے اب میں نے کو آکھ میں کو پاک کے میں شام بنجنا ہے میرے نال بیٹھیاں بیوہ بھر جائیاں اللہ دنائے رسیاں دی اٹھ میں کو دیو فضا جلے آئی نا کبھی نہ آکھے کہ دیوائیں شک جائیں دیو چا رسیاں فضا دیا جلے میں رسیاں گھینا آئیاں نا آسو پاسو یتیم بیٹھی آس بیوہ بھر جائیاں بیٹھی آس اصحابہ دیا بیوہ بیٹھی آس فضا دیا میں رسول تو زندگی حسرت رال منگی آئی شبیر کو میں قتل تھی دا ڈٹھا ہے میں پریشان نہ تھی لیکن فضا دیا جلے ہی ہٹائے مائے نا میں آپ کو آکھے زندگی کیوں منگی ہے جو میں ڈٹھا ہے بطور دے دیکھ رسی کو ترائے واری چاہیا ہے جو ملا آکھا چاہ آج یہ رسی چیندی آئی تے بیبیاں تو دے دی ہائے ہو بجا اللہ کہ ترائے دفعہ زمین تے سٹا فضا دیا میں ہاتھ مار کے پوچھا ہے جلے زمین تے رکھ دیا چیندی کیوں ہیں اس سے رو کے آکھا دماں کیڑی اجڑی کو آکھا جو ہاتھ بدھا پتھرہ دا بائیں جمع بار نہیں فضا دیا جلے آکھا دا کیڑی اجڑی کو آکھا
دو ہاتھ آئے تے آواز آجے کہے کو نا کہ میں اسکر دی ماں جو ہاتھ بڑھائی بے ہیک ایک پردیدار کو جلدی پہ کردہ ہیک ایک پردیدار کو علی دی اٹھ سے آپ سوار کیتا ہے معافی دیوائے کلا دی مجلس علم سامنے زہرا دا مجرم نام بڑھدا کوئی پلان کوئی نہیں کوئی محمل کوئی نہیں ایک ایک اٹھ سے ڈو بیاں ایک کو ہانڈ دے اگلے پاسوں ایک پچھلے پاسوں اگر بالان تو درمیان ہے بالان کو ہانڈ ڈالے اٹھ دے وال پکڑے ہو جان فضا یہ ایک پردیدار کو چڑھایا تے جلے کلثوم کو چڑھا کھڑی ہے نا تے آپ اٹھ دے کوڑ کھڑوتی آئی فضا یہ میری ٹھا جوڑ چڑھ دی ہے لیکن ایک دفعہ مدینے دو ریٹھا ایک دفعہ دریا دی کدھی دو ریٹھا تے میں پوچھا کہیں کو دیکھ دی ہیں یہ کو جا کر امامت حنیف آندہ ہوئے تے کدھی دو ریٹھا باباس میں ہوا جائے کو ہر منزل تے تڑھے دائیں بھلا انہیں یار بھلا انہیں بھائی جان بات ہر بندہ جان رہا ہے پورے معاشرے کو پتہ ہے اگر کہتا پیو مر بنے نا پلان لہاڑے لوگ برادری آندھی ہے کئی بندہ نہیں سمجھا لگتا ہے وہ آکے وارث کو پاک بروائیں جائیں تو ہی رسول دا کلمہ پڑھنا رہا بیٹھا یہی رسول دی امت کہ حسین دا پوتر تھی یا یتیم ایک کو یہ نہیں لمبی پاک کھیلا ہے نا جو کوئی سجاد بدھی ہے تے کچھ باکر بدھی ان آکے پوپیا دی مہار ناپ میں جلدی پہ کردہ جو مقتے تک پہنچ ورنہ بھائی مہار ناپ کے نا 47 اٹھا دی سجا ٹور پہ روایت کہہ رہے کمینہ دی حالت آئی جتنے بندے کہنا لایا نا ہر ٹولہ وکھرا کھڑا ہر ٹولی ڈھول شروع آئی دری شروع آئی تے جلے سامنے آئی ہے نا تے پیاس بحرامہ دیا لاشا یہ میں لاشا تو ڈیٹھا تیو کو جا کر سجاد یہ جڑے کھڑے نہیں نہ کنے پوچھ میں ٹور دلے بھیرانر کو گل کر گئے نا روایت رکھے جناب سجاد مہار سٹی پہلے ٹولے چاہے تھا پیو دا قاتل کھڑا اللہ اکبر سیدی میں سر جھکا کر کھڑا ہے یہ فرمانن شمر میری پھوپھی آئی کھڑی ہے آج یہ بھیرانر کو گل کراں یہ کمینہ دے میرے وقت روگ نہیں میں عمر بن سعد کنے پوچھنا دوچھے ٹولے چاہے کھڑائی تو تا مومن بیٹھا ہے شمر ہی دے موٹے دے ہاتھ وجھ رکھا ہے آدھے عمر بن سعد و سجاد آیا کھڑا ہے آدھے پھوپھی ٹور دے بھیرانر گل کرے اس طرح واری شمر تو پوچھا ہے یہ بڑھڑا سجاد ہے یہ جنہی کمر جھکی ہوئی ہے سجاد ہے اس سے لسا کہ میری گل تے شک گئی یہ آدھے شک نہیں میں 6 محرم دے دیگر لے چاچے عباس رال کندھی تے ٹہل دا نٹھائی اس سے لے پتہ ہی رہ جائے سجاد کہہ رہے تھے عباس کہہ رہے اس سے لے ظالم بدے نہیں پتہ کون جڑی چادر لٹا کے نال اٹھ سے چڑھی آدھے یہ آدھے بان سجاد کو آگ دیر کو نہیں ہکا گل پھرا نال کرے جلے سجاد آگے نظر نہ دن ہکا گل کر یہ روایت سارے راویہ لکھی بات اٹھتو میں لتھی جی میں عباس لطفہ ہے لیکن بیاد آج تک فرق محسوس کا نہیں کیتا عباس مردائی گھوڑے تے چڑھدائی آئی تے لہدائی آئی جیری آج اٹھتو لتھی ہے نہ کہہ نہیں گھوڑا تے چڑھی آئی سندھی بھرا دی لاش تے آئی کی میں کوڑ مارا پتھرہ تلے پہ آئی لاش بھرو لکھا ہے ہاتھاں نہ بدھے ہوئے سامنے آکے یہ کو جا کر مدینے والا حسین تو ہیں کپے گالے جواز ہے یہ تو آئے جائے واسطے سورج وال گیا بی بی آدھے شبیر ٹائم کو نہیں میں ٹائم منگ کے آئی کھڑیاں ہک کے گل واسطے منگا مت سمجھے پر آیا ملک ہے میرے بھیرا پوتر مارے گئے تھے مسلمان میرا قتل پچا ویسے تے گنڈ سڑائیاں رول ویسا تیرا قتل چھپڑ ڈھڑے اللہ حافظ ہوئی میں ٹوری بینیاں جڑا بندہ ہونا تا نہیں رونا یار کلو نفس ذائقۃ الموت جتھے ہی موت آوے پہلی گالے غسل تے کفن میں اکھی نال پڑے سجاد جلے پیو دی لاش تو پھوپی دی اٹھ دی بہار نپی ہے نا بس سید بڑی کوشش کی دیئے جو کہے لاش تے میری دید نپو پتہ نہیں کون سمجھا بیٹھا ہے اور میں پڑھے شاہ صاحب جلے پدھرما قدم چاہیا سنا سامنے پیائی اکبر دی لاش ہائیو میرا اللہ ہائیو میرا اللہ اس سے لے سجاد کرے بہار زمین تے ڈھا پئیے تے مقتل اجبا کے پیادہ ہے میں ہر مقتول تو معافی مقدہ
تو کو میں دفنا نہیں سگیا پر میں دن میں کو شام غریبہ کھا گئی ہے تو کو کفن پوا نہیں سگیا بھائی ٹردا ہی ہے تے ہکا گل کردا گئے علی دی دھی دی کیڑی حالت ہے یہ تے بھرا دی لاش نظر آئی سنا آدھی گئی ہے کوئی ترس کرے سیا لیکن میں تے کو ریٹ تے ڈٹھی بیٹھی ہوں میں زندان ہی پوچھا بھائی جان جلے سمجھا سنا نظرہ تو لاش چھپ دی بتی کو جا کر اللہ حافظ مجلس میری ختم ہوں ہکا گل پوچھدا جو پلا دی مجلس ہے بھائی پوتری ٹر گیا ہے گھیڑی ٹر گئی ہیں میں کو دسو دفنایا کائیں دفن اج دوپہر لیتے ہیں روایت لکھے انگریز عورت دنیا منی ہوئی امبر کستوری دی تاجر یہ کربلا تو 6 میل پر وہ گزری آندھی آندھی جاتے گھوڑے دی باغ ڈاکے دی لوگ پوچھے جی کیوں اس کے خیال کرو نا اتنے قریب ہے کوئی سوداگر ہے جہاں مال میرے نال بہتی ہے میرے کرے اپنی امبر کستوری ہوتی خشبو اتنے پی آتی اٹھائی اٹھ بلاؤ دیکھو پتہ کر دیا مال کتوں گے روایت لکھے نے اٹھ بلائیں جا اس 6 بندے نال چلائیں گھوڑا انہیں گھوڑے ٹورن کر بلا لے پاس نیڑی لگ جائیں تو خشبو بندی آئی یہ نوکر کو آدھی پتہ لگ جائے سوداگر دیرہ لائی بیٹھ بھائی جلے بالکل نیڑے لگے ہر پتہ جان دے ٹبا دا علاقہ ہے جلے نیڑے نے ذہنی تائی ہونے کا ٹبے تے چڑسوں سامنے قافلہ ہو سی تمبو ہو سے لوٹ ہو سے گھوڑے ہو سے اچانک کے ٹبے تے چڑھے انہیں ڈٹھے کوئی قافلہ کوئی نہیں کوئی لاش ہے کتھے پئی ہے کوئی کتھے پئی ہے کوئی کتھے پئی ہے بھجان اکبر دے بابے لاشا ڈاویرہ ترتیب اچ رکھی آن وہ راکسو تو کے وعدہ کھڑا ہے کوئی کتھے پئی آئی اللہ دی قسمیں جے لے شام غریبہ گھوڑے بھجامن لگے نا یہ لوگ رشتے دے لحاظ لاشاں چاہیاں میدان دے لاشاں ساریاں کھنڈ گئی اور امام دے کلام وچ فرق نہیں آ سکدا یہ آئی وڈا ہوئن جلے جناب جاؤن دی لاش پئی ہے دیکھو ڈاہویں رات حسین نہ کہا تو اس قبیلے دا بندہ ہے جہاں پسینے جو بدبو آ دی زندگی لیکن کل اللہ نہیں ڈھلن دے لوگ 6 میل تو تیری لاش تے ٹورا سے پہلے تو بھائی نے جلے میدان جلاشا ڈٹھیا کتاب لکھا ہی سکتے جاگ آخر حوصلہ کر کے گھوڑے تو لتھی ہے یہ سدھ جناب جاؤن دی لاش جا کے طواف کی سنگتے پادی ہو رہے ہو یہ وجود تو پتہ لگ جائے حبشی قبیلے نال تعلق رکھا ہے حیران کیا نہیں گل ہے لاش کسبو کیوں پیدا پئی کر دی نہ نوکر پادی دیکھو نا یہ آج دا نہیں مارا یہ جا کل مارا ہے یا پرسوں مارا دیکھو نا خون خوش کے یہ دا سر کوئی نہیں دیکھا پتہ کرو لیکن نوکر میری لاش تے ونجن سر کوئی نہیں روایت لکھے ٹبے تے کھلو گئی ہے نوکر کہلے ایک لاش کہلے دوسری لاش یہ وقت نوکر کو ٹبے تے کھلو کے دے اتھے ہی لاش پئی ہے لیکن نوکر ونجے سر کوئی نہیں اچانک ایک نوکر کوئی حقل ماری ہے او کندھی تے لاش پئی ہے دیکھا وائن بھائی جلے نوکر واللہ انگریز آئی روندہ دائی اس پوچھا روندہ کیوں ہوئے ہیں آدھے جلی لاش دائیں دکھائی ہو دے دوہیں بازو کٹے ہوئے یہ آدھا پتہ تھا کر رہے ہیں یہ پتہ کر رہے ہی نکھاؤ اتنی لاشا وارث کوئی نہیں جلدی کرو پتہ کرو بھائی انہیں نوکر تیزی نال بھجن لگ گئے لادے دے بعد ایک نوکر کو چادر دا اشارہ کیتا ہے یہ بھج کے گئی تے سکے کو پتہ لگے نوکر دے جی پتہ نہیں لیکن پتے دے اسباب ہیں اسے ٹبے تے چڑھو نا یہ آجی میں ٹبے تے چڑھیا میں رٹھا جوان جی لاش پئی آئی جوان دے سینے تے خط پہ آئی تے جوان دھوتے ہاتھ رکھا ہوئے اس کا کہا جی خط پہ آئے تے خط تو پتہ لگ سی کون ہے یہ آجی میں نوکر کو کہا ہاتھ سدھا کر نوکر دے ہاتھ سدھا کیتا ہے نا تے نوکر کاغذ چاہ دیتا ہے برو لکھا ہے اس پڑھنا شروع کیتا ہے نوکر جو دیکھنا شروع کیتا ہے یہ پڑھ کے کاغذ چھپن لگی ہے نا نوکر پوچھا جی کو پتہ لگا ہے آدھے یہ پتہ نہیں لگا کون ہے نوکر دے خط دیکھ کے آئی اس نے چھڑا صاحب بھر کیا کہے لکھن علی بھینے بھرا کو لکھا سر ہجر میں کو کھا گئے اللہ دنائی ایک دفعہ کہ میں کو چہرہ دکھا ہوئے اس نوکر کو کہے خط اٹھائی اللہ یار تو نہ بھلا کرے خط اٹھائی رکھ یہ آدھی میں ریدی کھڑی اب جنہیں نوکر جوان دے سینے تے خط رکھا ہے نا جوان دا اوہ ہاتھ اٹھائے یہ آدھے جنہیں سینے تے آئے نا یہ آدھی میں اپنے آپ ہی نہ رہے میں کہ یہ کون ہے ساری نال کوئی نہیں مرن کے بعد ہی ہاتھ کو حرکت پہ رہتے اس نوکر کو کہتا معاملہ ہی کو ہو رہے
یہ تو کوئی اسرار ہے، پتہ کرو یہ کون ہے۔ روایت لکھے باتی دے نوکر بھجن لگ گئے، اچانک ایک نوکر ٹبے تو شور پا کے کہ بھجا، یہ قریب گئی ہے سکے کہ ہو سکا ٹبے تے چڑھنا، یہ آدھی مریٹھے گیڑ ڈالی پتھر تلے لاش پہ آئی، پوان دی ایک شیر بیٹھا آئی، تے عربی زبان پیادا آئی تیریاں بھیڑی اسے لے سڑائی دے لوٹی پہ گئی آئی۔ بھاجان جلے شیر کو بیٹھ کرے دا نٹھا ہے نا، یہ صدی حسین دی لاش دے پوان دی آئی ہے، اسا کہ تو کوئی وہ ہے جا کو شیر بیٹھا رو جائے، عزت دا واسطہ ہی جسا تو کون ہے، کپے گالے جواز آئیے جا کو رسول ہاں نالا کے، واہ بھائی واہ، مبالت گھن گیا آئی میں رسول دا پوترا، میری بھیڑی قید ہو گئی اور میرا پوت قید ہو گیا، میں پرسوں کا مارا گیا، بھائی یہ پہلی عورتیں یا شبیر نے پوادی وہاں کے وائن کی تھے، ایک نوکر کو آکھا جلدی کر پیچھے بھاج بھاج، جتنے مرد ہیں نا انہوں کو مال ویدہ لگا بنے، جلدی اور رسول دے پوتر دی لاش پئیے، مجھے سکتے دے پئیے لاشا دفن کر رہی ہیں۔ بجان روایت جس ملتا ہے جلے انگریز کہیں بیلتے چاہ کے پھر رہے ہیں، زبان سے گھر دی گواہی دے سے نامی جڑی اتھے گزرے ہیں، یہ بنی اسد دی عورتیں نہ کو بٹھا ہے، جڑی پانی بھرائیاں کھڑیاں، انہاں مشکاں سٹ گتی ہیں، رون دیا داخل تھے گئے بنی اسد دے لوگا پوچھا ہے کیوں؟ عورتہ جڑا جواب رہتے وہی کتاب بیٹھے، عورتہ کہے مہربانی کرو عوام میں ساکھ کو دیو، یہ دوپٹے گھنو منتہ جو کرتا رہے میری اللہ شاہ دفن کرائی تھی، انگریز دفن بدے کرے جن قیامت تک لعنت پوسنے، یہ اس سے لے بنی اسد ہو کے ملن جڑے اڈاہویں کو آدھیں، انہیں مٹی تے کئیاں چاہیاں، ہو کے لے تیرے بھاجا حسین یا لاشا دفن کر رہی ہیں، فوجی ٹر گئے، لیکن اگے انگریز بدیا، انہیں کہے نکلو غیر مسلم ہو، یہ فرنگا گل سنیا دی ہو رہے ہو، یہ کیا کھڑے؟ تو سا غیر مسلم ہو، یہ مسلمان دیا لاشا، یہ عورت آدیا سا ہون نکل وینے ہکا گھنٹا سو غریب کو مارا کھائے، اگر تو سا مارا ہے تو حق نہیں پڑتا دفناؤں، آدھی حجا کرو جیدہ کلمہ پڑھ دے اسے پوتر دی لاش پئیے، اگر رسول کو بنے دے ہوا تو ساری لاشا نال ہونا، روایت جج ملتا ہے جنگو جدال تک نوبت آ گئی، انگریزائی تلوار نے آم جو کٹ گیا نہیں یاد ہے نا ساتھ بنے سن، قریب آئی جو جنگ چھڑ بنیا، اچانک فضائی زنجیر دی آواز آئی، کہ آواز آئی لڑو نہیں یہ کوئی بے وارث نہیں، یہ بھی سلسے جو ہاتھ سے کڑیاں پیران بیڑیاں گلی چاہو کے، اس بنی اسد دے لوگا تو کچھ ہے کون ہے، بنی اسد دے لوگا جن جن لاش سے کھڑی اسد بڑا پوز رہے، یہ سبے پہاڑ لے قید ہو کے ٹر گئی آئی، انگریز بھائی جان پھجے، امام دے قدمہ جاترا کیا دینے، مولا شرط کلمہ ہے، اللہ تعالیٰ انہانے دے دین دا کلمہ پڑھا، میرے مولا نے انگریزہ کو کلمہ پڑھائے، کہ سیدہ دے میں منت کردہ رل کے دفن کرو، آج بھائی محرم دی چھیکڑی مجلس سجاد دی غربت رساں 120 میت دا سجاد ہکا جنازہ پڑھایا ہے، آدھے میں پھوپیا کلیاں چھوڑ آیا، آئیو بیٹا اللہ، آئیو بیٹا اللہ، آئیو غریبی، انگریزہ تے بری اختر دے لوگا ہاتھ بدھیں، مولا مہربانی کر، قسمت لایا اسا کو قبرہ دی جہاں ڈسو، اللہ گھن منی جتھے جتھے قبران، یہ تھوڑے مرشد سجاد رسیے، اتھے گنج شہداء بڑھاؤ، اتھے بابے دی قبر، اتھے چاچے عباس دی قبر، اتھے حبیب دی قبر، اور روایت اس ملتا ہے جنہیں سجاد ظاہر رسی ہم نا، غریب یا کٹی میں رگا جو ایک آواز آئے، وارثیں جتھے مردی آوی قبرہ بناویں، انہیں دے منت کر جو میرے اکبر کو میرے کول چاہیے، ازادارہ و انگریزہ دل اکبر دلا جلے شبیر رکھیے غریب کروٹ بدلیے، ترائی دفعہ آواز آئی آگیا ہے میرا سوڑا بچڑا، بایا جل لاشا دفن تھی گئی ان فرنگا زمین تے چادر بچھائیے، آدھے میں سنائے تک پرتایا کائنی نیو سکدارے آئے، مہربانی کر دے فاتح قبول کر، میرے علاقے لے فاتح مکمل رہی ہے جو رو کیا قد رو نہیں میں آدھا پیا، آدھے کہندے نالے سیدہ دے میری 4 سال دی بھیڑے، آدھے کڈے چھپ گیا ہے زیادہ کون رہ گیا ہے، اللہ العالمین بارلہ اپنی ربوبیت دا واسطہ، کربلا دے شہداء دا واسطہ، امام زمانہ دی واسطہ، میرا مالک تمام ذات